کر کے سدرا جا کے لامکان جا کے آئے. ابو بکر کو بھی نہیں معلوم. ابو بکر کو اتنا ہی معلوم جتنا وہ پوچھے تھے کہ آپ کے صاحب کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی رات میں جا کے آئے ہوئے تھے. تو ابو بکر کیا جواب دینا تھا؟ مطلب کون سا بنا ہے جا کے آئے ہیں تم؟ وہ نہیں بولے تم خالی مسجد حرام سے مسجد اقصی پوچھ رہے ہو. اگر میرا حبیب کہہ دے کہ میں آسمانوں پہ جا کے آیا, لامکان میں جا کے آیا, تو بھی میں آنکھ بند کر کے میرے حبیب کی بات کو قبول فرما لیتا ہوں. جو وہ نہیں بتائے ان کو بھی بتا کر ابو بکر نے تصدیق فرما دی. تو معزز سامعین حضرات, خدا کے حبیب مصطفیٰ ہیں تو مصطفیٰ کے حبیب ابو بکر ہیں, تو اثر ہوتے جائیں گا نا ویسے. تو معزز سامعین حضرات, تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت پاک علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے دربار میں تشریف لے کے چلنا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود میں آپ کو بلایا ہے. تو حضرت پاک علیہ السلام ان تینوں مراحل کو طے کرتے ہوئے گئے. تو حضرت پاک علیہ السلام کو 3 مرحلوں میں اللہ نے 3 لباس عطا فرمایا. بشری لباس, نورانی لباس, لباس حقیقی, حقیقتی محمدی جس کو کہتے ہیں. 3 لباس ہیں. جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے, لباس بشری میں تھے. جب آپ آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرا پہنچے تو آپ وہاں پر نورانی لباس میں تھے. نورانی لباس کا مطلب فرشتوں کی نورانیت کا جیسا لباس. پھر جب آپ سدرا پہ پہنچے تو جو نورانی لباس کا بادشاہ تھا سیدنا جبرائیل علیہ السلام, آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ, بس میرا مقام یہاں تک ہے, اس سے آگے اگر میں بڑھ جاؤں تو میرا پر جل جائے گا. نورانی مخلوق نور میں جانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ میں جل جاؤں گا, لیکن حضور بشر ہیں, لیکن آپ وہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو جہاں نورانی مخلوق کی نورانیت ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے نبی کی بشریت شروع ہو جاتی ہے. جب بشریت کا آغاز میرے مصطفیٰ کا وہاں ہے تو پھر بشریت کی انتہا کہاں ہوگی؟ پھر بشریت کی جب انتہا وہاں ہے تو نورانیت کا آغاز کہاں ہوگا؟ جب نورانیت کا آغاز وہاں ہے تو پھر نورانیت کی انتہا کہاں ہوگی؟ نورانیت کی انتہا وہاں ہے تو حقیقی محبت کی ابتدا وہاں ہے تو پھر حقیقت محبت کی انتہا کہاں ہوگی؟ معزز سامعین حضرات, اندازہ کریے کہ اللہ نے کیسی شان و عظمت اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. مصطفیٰ کی شان سمجھنے کے لیے زندگی ختم ہو جاتی ہے, لیکن حبیب کی شان کو کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے. ایسی بے مثل بے مثال شان و عظمت اللہ پاک نے پیارے حبیب کو عطا فرمایا ہے. اب یہاں ایک بات قابل غور ہے, کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے, سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ مولانا آپ بتائیں کہ بشری لباس ہے, نورانی لباس ہے, حقیقی لباس ہے. بشری لباس دنیا کے عالم میں ہے, نورانی لباس عالم نورانی میں ہے, حقیقی لباس لامکان کے آگے ہے. تو پھر جب بشری لباس تھا تو نورانی لباس کہاں گیا تھا؟ حقیقی لباس کہاں گیا تھا؟ جب حضور نورانی لباس تھا تو پھر بشری لباس کہاں گیا تھا؟ حقیقی لباس کہاں گیا تھا؟ جب حضور کا حقیقی لباس تھا, حقیقت محمدی کا لباس, تو پھر نورانی اور بشری لباس کہاں گیا تھا؟ موٹی مثال, زیادہ لمبا فلسفہ ضرورت نہیں ہمارے سمجھنے کے لیے. موٹی مثال, آپ یہاں رہے تو نارمل کپڑوں میں رہتے, کشمیر گئے تو اوپر سے سویٹر پہن لیتے, سر کو لگا لیتے, ہاتھوں کو گلوز ڈال لیتے. تو آپ یہ پہننے سے آپ کا اصل بدن پہ جو لباس ہے وہ نہیں رہتا, اس کے اوپر یہ رہتا. جب جس کی ضرورت پڑتی وہ نکال کے وہ رکھ لیتے. سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں, یعنی وہ لباس رہتے ہوئے ہم دوسرے لباس کو بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن جب جس لباس کی ضرورت ہوتی ہے وہ لباس ہمارا مددگار بنتا ہے. ایسے ہی اب یہ 2 لباس ہو گئے. آسمانوں کے اوپر جانا ہے, جہاں فضا ختم ہو جاتی وہاں جانا ہے. اب ڈال لیتے نا, جتنے موٹے کہتے کہ ڈال لیے تو سائنس والے ڈال لے کے چاند میں جا کے آئے تو وہاں وہ لباس تھا, یہ لباس پھر لے جانا نہیں. وہاں
تو ہر عالم کا ایک لباس ہوتا ہے، ہر علاقے کا ایک لباس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے مصطفیٰ کو سارے لباس عطا کر دیا، جس عالم میں مصطفیٰ جاتے تو وہ لباس اپنا اثر دکھانے لگ جاتا تھا۔ جب نورانیت کے عالم میں گئے تو بشری لباس بھی تھا، حقیقی لباس بھی تھا، لیکن ان دونوں پر نورانی لباس اپنا غلبہ عطا کر دیا۔ تو جس کا غلبہ ہوا وہ ظاہر ہونے لگا۔ تو غلبہ دکھانے پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پر اور آسان سے لے، آدمی کے اندر غصہ بھی ہوتا، خوشی بھی رہتی۔ غصہ دکھایا تو کیا خوشی نہیں اس کے اندر ہوتے؟ خوشی کے موقع میں خوشی دکھاتا، غصے کے موقع میں غصہ دکھاتا۔ غصہ دکھانے سے خوشی نہیں اس کے اندر نہیں بول سکتے، یا غصے میں آنے سے اس کے اندر خوشی سے نہیں بول سکتے۔ دو کیفیتیں اس کے اندر ہے، لیکن کب کون سی کیفیت ظاہر کرنا؟ مقام اور محل کو دیکھ کر وہ ظاہر کرنے لگتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی جس عالم میں گئے اس عالم کے لحاظ سے وہ لباس ان پر ظاہر ہوا، اور اس عالم کے حساب سے اس لباس نے اپنا کمال وہاں پر ظاہر فرما دیا۔ تو معزز سامعین حضرات، تو حضرت پاک علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بے مثال بشریت اور ایسی بے مثال نورانیت اور ایسی بے مثال حقیقت عطا فرمایا کہ جس کو سمجھنے کے لیے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن آج تک کوئی مصطفیٰ کی حقیقت کو نہیں سمجھ پایا۔ تو معزز سامعین حضرات، جب